یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن اگر عقیدہ پیش کرتا ہے، اس عقیدے پر اعتراض آئے تو پھر قرآن اس اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے انسان کے پاس عقل اور دماغ ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے، وگرنہ اعتراض رہ جاتا ہے کہ قرآن بات کو کھولتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کھولتا ہے ہمارا نظریہ، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا نظریہ اللہ کی ذات کے بعد توجہ رکھنا، نظریہ انبیاء کے بارے میں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ وجود ہے انبیاء کی ذات کے بارے میں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کو وفات کے بعد قبر میں حیات مانتے ہیں۔ پھر ہمارا نظریہ اس پہ ہم جب آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ نے فرمایا جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، ایک نبی کے بعد شہید کا معاملہ ہے۔ شہید اور نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی اللہ کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے، شہید اللہ کو نہیں، اللہ کے راستے کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے۔ وہ شخص جو راہ خدا کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور جو خدا کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں۔ شہید اور نبی میں فرق ہے کہ نبی مقتول فی اللہ ہے، شہید مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ تو جو سبیل خدا کو دیکھے اور جان دے وہ زندہ ہے، اور جو خود خدا کو دیکھے اور جان دے وہ بڑھ کے زندہ ہے۔ ہم نے کہا جب شہید زندہ، نبی بڑھ کے زندہ ہے، یا ہم نے نظریہ پیش کیا تو فوراً اعتراض ہوگا۔ اگر اللہ نے اس آیت میں نظریہ بیان کیا ہے تو ڈائریکٹ اللہ بتا دیتے شہید زندہ، نبی زندہ ہے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا جی شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے۔ اللہ صاف طور پہ فرما دیتے نبی زندہ ہے۔ یہ فرمانے کی حاجت کیا ہے کہ نہیں شہید زندہ ہے؟ تو تم کہو جی جب یہ زندہ ہے تو جس کے صدقے اسے حیات ملی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا قرآن کا اسلوب ہی ہے، قرآن کبھی یوں کرتا ہے چھوٹی بات کہہ دیتا ہے جس سے بڑی سمجھ آ جاتی ہے، اگر وہ بڑی بات کہہ دے تو چھوٹی سمجھ نہیں آتی۔ یہ طرز خداوندی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدا نے حکم دیا ہے تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کا ادب کرو۔ اب اس پہ شبہ یہ ہے، ہم نے ہمیشہ یہ پڑھا اور سنا ہے، اللہ نے پیغمبر کا ذکر اتنا بلند کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ جیسے کلمہ دیکھ لیں، درود پاک دیکھ لیں، نماز کو دیکھ لیں، آپ جہاں بھی دیکھیں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے، لیکن اس آیت میں تو یوں نہیں ہے۔ ادھر ذکر خدا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کے بعد والدین کا ذکر ہے وبالوالدین احسانا۔ اگر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا تو اللہ یوں فرماتے وبمحمد احسانا، عبادت خدا کی کرو، ادب مصطفیٰ کا کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا عبادت خدا کی کرو اور ادب والدین کا کرو۔ تو کہنا تو چاہیے تھا خدا کے بعد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا، لیکن یہ مصطفیٰ کا نہیں والدین کا ہے۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں عبادت خدا کے بعد ادب مصطفیٰ کا ذکر ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ نہ ہو وہ نظر آتا نہیں ہے۔ آپ کہو گے جی کیسے؟ میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ والدین کا ادب خدا کی عبادت کے بعد کیوں بات کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کے دو سبب ہیں، ایک سبب اللہ کا امر ہے، ایک سبب ہمارے والدین کا آپس میں ملنا ہے۔ یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر اللہ کا امر نہ ہو وجود نہیں مل سکتا، لیکن اللہ کا امر آ جائے اور والدین کا ملاپ نہ ہو وجود تب بھی مل سکتا ہے۔ حضرت آدم پہ امر آیا وجود ملا ہے،
ادھر ماں نہیں ہے، حضرت حوا کو وجود ملا، امر خدا آیا، ادھر باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، امر خدا آیا، حضرت مریم کا شوہر نہیں ہے۔ اب بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے وجود کی دو وجہ، ایک وجہ امر خدا ہے جسے کن کہتے ہیں، ایک وجہ ماں باپ کا ملنا ہے، لیکن امر خدا آ جائے تو ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، اور ماں باپ ہوں بھی امر خدا نہ ہو وجود ملا کرتا نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ عموماً ایسے ہوگا کہ والدین کے ملنے سے اولاد کو وجود ملتا ہے، یہ خدا کا عمومی قانون ہے، لیکن خصوصی قانون کبھی اس کے بغیر بھی چلتا ہے۔ عمومی قانون، عمومی نظام کا نام قانون ہے، خصوصی نظام کا نام قدرت ہے۔ ہم قدرت بھی مانتے ہیں، قانون بھی مانتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا اللہ کے امر سے اولاد کو، مجھے آپ کو وجود ملا ہے، تو خدا خالق ہیں، والدین سبب ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب والدین کا کرنا ہے۔ کیوں؟ اگرچہ تمہیں وجود میرے حکم سے ہے، لیکن ظاہری سبب تو ماں باپ ہیں، ان کا ادب بھی تم نے کرنا۔ ماں باپ کی وجہ سے مجھے تنہا وجود ملا ہے، ہم نے ماں باپ کا ادب کیا۔ آپ کو تنہا وجود ملا ہے، ماں باپ کا آپ نے ادب کیا، لیکن کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے ہمیں وجود ماں باپ سے ملا، ماں باپ کو وجود اوپر نانی اور نانا، دادی اور دادے سے ملا، اوپر چلتے جائیے، ان سب کو وجود ملا حضرت آدم سے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے وجود مجھے تجھے نہ ملتا، حضرت آدم نہ ہوتے وجود ماں باپ کو نہ ملتا۔ لیکن یہ بھی سوچا ہے حضرت آدم کو وجود کیسے ملا؟ حدیث پاک میں ہے لولا محمد لما خلقت، اگر میں نے حضرت آدم کو، اللہ نے فرمایا حضرت محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود نہ دیتا۔ اس کا معنی یہ ہے ہمیں وجود ملا والدین کی وجہ سے، انہیں وجود ملا حضرت آدم کی وجہ سے، انہیں وجود ملا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر والدین کا ادب اس وجہ سے ہے ہمیں وجود ملا ہے، تو پھر اس سے زیادہ ادب حضرت آدم کا ہے جن کی وجہ سے سب کو وجود ملا ہے۔ اس سے بڑھ کے ادب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی وجہ سے ادب، جن کی وجہ سے وجود پوری کائنات کو ملا ہے۔ اب اگر اللہ فرما دیتے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِمُحَمَّدٍ إِحْسَانًا کہ تم نے سجدہ خدا کو کرنا ہے، ادب تم نے مصطفیٰ کا کرنا ہے، تو والدین کا ادب تو سمجھ نہیں آنا تھا۔ خدا نے بمحمد احسانہ نہیں فرمایا، وبالوالدین احسانہ فرمایا ہے کہ تم نے والدین کا ادب کرنا ہے۔ کیوں کرنا؟ وجود کی وجہ یہ ہے، تو پھر حضور کا پڑھ کے کرنا ہے، کیونکہ سب کے وجود کی وجہ وہ ہے۔ تو حضرت اللہ قرآن کریم میں بے محمد احسانہ فرماتے، وبالوالدین احسانہ سمجھ نہیں آنا تھا، بالوالدین احسانہ فرمایا ہے، بے محمد احسانہ سمجھ آیا ہے۔ یہ تو ایسے چلا کرتا ہے، اور ایک تو واقعہ نہیں ہے، اس کے حدیث میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک مثال، اگر آدمی با جماعت نماز پڑھے 27 کا اجر ملتا ہے۔ اب امام نماز پڑھائے، اس کا اجر تو نہیں بتایا، مقتدی کا بتا دیا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ امام کا اجر بتا دیتے جو نماز پڑھائے اجر 27 کا ملتا ہے، مقتدی کا نہ بتاتے تو ہر بندہ سمجھتا ہمارے مسجد کے امام کو تو اجر ملا ہے 27 کا، نماز پڑھائی جو ہے مجھے اجر ملا ہے 1 کا، میں نے امام کے پیچھے پڑھی جو ہے، اللہ کے نبی نے امام کا نہیں مقتدی کا بتایا ہے کہ جب مقتدی کو 27 گنا ملے گی تو تبھی ملے گی جب امام کی نماز ہوگی، امام کی نہیں ہوگی تو مقتدی کو ملے گی کیسے؟ با جماعت تو اسے کہتے ہیں جب آگے امام موجود ہو۔ اگر امام کا بتا دیتے مقتدی کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا، اللہ نے مقتدی کا اجر بتایا ہے، امام کا اجر از خود سمجھ آیا ہے۔ مقتدی کے بتانے کے بعد امام کے اجر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ نے کئی بار سنا قربانی کے موقع پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محاذن اضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے
فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم قربانی کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ یہ نہیں کہا ہر بوٹی کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، کلیجی کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی، مغز کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ جو بال کھاتے نہیں اس کی نیکی بتا دی ہے، جو گوشت کھاتے ہیں اس کی نیکی بتائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بال پھینک دیے جاتے ہیں، گوشت کو کھا لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہر گوشت کی بوٹی کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ بال کے بدلے میں نیکی بھی ملے گی، وہ تو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، اگر بال کے بدلے میں نیکی ہے تو گوشت کے بدلے میں کیوں نہیں ہے؟ گوشت بتا دیتے تو بال کا اجر سمجھ نہیں آنا تھا، بال کا اجر بتایا ہے تو گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا، اگر اللہ بتا دے، اللہ کے نبی بتا دے گوشت کا اجر ہے تو بال کا سمجھ نہیں آنا تھا، بال کا اجر بتایا، گوشت کا اجر سمجھ آیا ہے۔ اگر امام کا اجر بتا دے مقتدی کا سمجھ نہیں آنا تھا، مقتدی کا بتایا ہے، امام کا اجر سمجھ آیا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ فرما دیتے نبی زندہ ہے، شہید کو زندہ کون کہتا؟ کیوں شہید کون ہے؟ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ شہید کون ہے؟ کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ شہید کون ہے؟ گناہوں کا بھرا ہوا ہے، میدان جہاد میں قتل ہو گیا، کون اس کو زندہ مانتا ہے؟ اگر اللہ بتا دیتے نبی زندہ ہے، شہید کی حیات کون مانتا؟ خدا نے شہید کی حیات بتائی ہے تو نبی کی حیات خود بخود سمجھ آئی ہے۔